أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد عن عبد الرحمن بن ميمون عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول أول من آمن برسول الله من الرجال علي ومن النساء خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ عرائض آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون ہے، وہ سب سے پہلی خاتون ہے جس نے رسول خدا پر سب سے پہلے ایمان لائی۔ چنانچہ ابن عباس سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں اول من آمن برسول اللہ من الرجال علی ومن النساء خدیجہ، رسول اللہ پر جس مرد نے سب سے پہلے ایمان لایا وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور جس خاتون نے سب سے پہلے ایمان لایا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ازدواجی زندگی کا آغاز کب اور کیسے شروع ہوتا ہے، اس بارے میں آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ عرائض۔ ایک دن حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا سے فرمایا کہ میں آپ کی شادی کرانا چاہتا تھا لیکن میرے پاس اس کے لیے خرچہ نہیں ہے۔ خدیجہ کی جو مال دولت کے لحاظ سے عرب میں مشہور ہے، حضرت خدیجہ کی جن کے مال بہت زیادہ ہیں اور ہمارے رشتہ دار بھی ہیں جو تجارت کراتی ہیں، بہتر رہے گا کہ تمہارے لیے بھی کچھ مال تجارت ان سے لے کر ہم شام کی طرف جو ہے تجارت کریں گے، اور حضرت نے بھی اس فرمائش ابو طالب کو قبول فرمایا۔ جناب ابو طالب نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا، کہا حضرت خدیجہ نے، خود محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خود انہی کی زبانی سننا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کو بلانے کے لیے عباس کو بھیجا، وہ آپ کے ساتھ لے آئے تو جناب خدیجہ نے کھانے پینے کا خاطر خواہ انتظام کیا، اور پھر رسول خدا کے لیے اپنا غلام میسرہ نامی جو ان کے ساتھ مال و دولت اور ایک اونٹ دے کر روانہ کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس بھی کچھ مناسب نہیں تھا، تو آپ نے کہا آپ کا یہ لباس جو ہے مناسب نہیں ہے، تو فرمایا اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی لباس موجود نہیں۔ تو حضرت خدیجہ جو ہے گریہ کرنے لگی اور غلام کو حکم دیا کہ 2 بہترین مصری لباس اور 2 برد یمانی اور ایک عمامہ، ساتھ ہی ایک عمامہ تہیہ کیا جائے۔ پھر میسرہ اور غلام 2 غلاموں کو یہ کہہ کر آپ کے ساتھ بھیجا کہ میں نے اس آدمی کو اپنے اموال کا امین بنایا ہے، تم سب ان کے حکم کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ اس کی اطاعت کرنا۔ جب مکہ کے تاجر لوگ شام پہنچ گئے، چونکہ یہ لوگ آپ سے حسد کرتے تھے، مختلف بہانے بنا کر رسول خدا کو اکیلا چھوڑ کر اپنا مال بازار میں فروخت کر لیا۔ فروخت کرنے کے بعد کہنے لگے کہ خدیجہ کو محمد سے بڑھ کر کوئی شوم اور بدقسمت تاجر نہیں ملا، اس طرح صرف رسول خدا کا مال تجارت جو ہے وہ رہ گیا۔ لیکن دوسرے دن شام کے مختلف دیہاتوں سے بہت سے خریدار شہر میں داخل ہوئے، وارد ہوئے۔ اس وقت آپ کے مال کو دگنی قیمت میں انہوں نے خرید لی۔ رسول خدا خوشی خوشی مکہ کی طرف آپ پلٹے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ باقی کاروان سے الگ ہو گئے، اور چونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ میں نور نبوت کو مشاہدہ کر چکی تھی، تو پا برہنہ رسول خدا کے استقبال کے لیے آئے، ننگے پیر رسول خدا کے استقبال کے لیے آئی،
اور آپ کی سلامتی کے لیے قربانی کرنے کے بعد عزت احترام کے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ حضرت نے جو تجارتی سفر میں منافع ملا تھا حضرت خدیجہ کی خدمت میں ڈال دی۔ حضرت خدیجہ کو بڑا تعجب ہوا، اتنا فائدہ؟ ادھر سے غلام حالات اور کرامات مشاہدہ کر چکے تھے۔ خصوصاً راہب کا قصہ بیان کیا تو اسی خوشی میں حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ، اس کی بیوی اور بچوں کو آزاد کر دیا، اور رسالت مآب کو بہترین لباس، 1 اونٹ اور 2 لاکھ درہم دے دی۔ رسول خدا حضرت ابو طالب کے گھر تشریف لائے اور پورا واقعہ سنایا، پھر نیا لباس زیب تن کیا، عطر لگائی، پھر دونوں حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ اپنی مزدوری لے لیں۔ حضرت خدیجہ نے عرض کی، اس پیسے کا کیا کرو گے؟ آن حضرت نے جواب دیا، میرے چچا میری شادی کرانا چاہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، کیا میں آپ کے لیے کوئی بیوی تلاش کروں تو آپ راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی میں راضی ہوں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، میں ایک مالدار عورت کو جانتی ہوں جو عفت، طہارت اور حسب و نسب میں بھی کمال کی ہے، اور آپ کے سارے اخراجات جو ہے وہ خود برداشت کرے گی۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت خدیجہ نے دوبارہ اپنی اس پیشنہاد کو ایک شعر کی صورت میں دہرائی تو آپ سمجھ گئے۔ آن حضرت نے فرمایا، آپ حجاز کی ملکہ ہیں اور میں ایک غریب بندہ ہوں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، میں تو اپنی جان بھی آپ پر نثار کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ مال دولت آپ پر نچھاور کرنا تو میرے لیے بہت ہی معمولی ہے۔ پھر روتی ہوئی فرمایا، رب کعبہ کی قسم، میری یہ فرمائش آپ قبول فرمائیں، آپ ابھی ہی اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لے کر میرے باپ کے پاس خواستگاری کے لیے تشریف لائیں اور مہریہ کی فکر آپ نہ کریں۔ ادھر رسول خدا کے رشتہ دار اور چچا لوگ حضرت خدیجہ کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں تھے اور کہتے تھے کہ یہ کام ہونے والا نہیں، بلکہ ابو لہب تو طعنہ دینے لگا کہ یہ کام فضول ہے، ہونے والا نہیں ہے، وہ ہمیں اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ حضرت عبد المطلب کی بیٹی جناب صفیہ حضرت خدیجہ کے گھر گئی اور حالات کا جائزہ لے کر آئی کہ وہ لوگ راضی ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رسالت مآب کی عظمت کو درک کر چکی تھی۔ پھر جناب ابو طالب اور جناب حمزہ ورقہ بن نوفل کے توسط سے خویلد کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے بھی اپنی رضایت کا اعلان کیا، اور ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ سے اس وساطت کا انعام مانگا تو حضرت خدیجہ نے کہا، یہ میرا مال، اس میں سے جتنا چاہو لے سکتے ہو۔ ورقہ نے کہا، میں دنیاوی مال میں سے نہیں بلکہ مجھے قیامت کے دن رسول خدا کی شفاعت مجھے چاہیے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ رسول خدا سے تیری شفاعت کروں گی، اور جب یہ بات رسول خدا نے سنی تو فرمایا، لا انس اللہ لک ذالک یا ورقہ وجزاک فوق صنیعک معنا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی، فرشتوں نے اس توافق پر سجدہ شکر بجا لایا، ولیمہ کے لیے کھانے پکنے شروع ہو گئے، اور حضرت خدیجہ نے رسول خدا کے لیے ایک خاص تخت تیار کیا۔ جب ابو جہل آ کر اس پر بیٹھنے لگا تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہاں سے اٹھے، اور وہ رسول خدا کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا۔ اور جب آپ داخل ہوئے تو اعلان کرایا، اے اہل مکہ، تم پر لازم ہے کہ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے، باتیں کم کریں، استقبال کے لیے کھڑے ہوں، غرور و تکبر کو اپنے اندر سے نکال دو، کیونکہ تمہاری طرف اس زمانے کا مالک محمد مختار تشریف لا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہا، یا اہل مکہ الزموا الادب والقللوا الکلام وانہضوا علی الاقدام۔ خطبہ کو ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا،
اور حضرت خدیجہ خود اپنی طرف سے عقد واقع شدہ اعلان کر دیا، اور مہریہ اپنے مال سے 400 دینار سونا، اور دوسرے دن حضرت خدیجہ نے 400 دینار سونا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عباس کے لیے الگ الگ فاخرانہ لباس بھیجا، اور کہا مہریہ کو میرے والد کی طرف بھیجو۔ انہوں نے بھی ایسا کیا کہ خویلد نے اپنی بیٹی سے کہا بہتر یہی ہے کہ ان دیناروں کا جہیزیہ تیار کیا جائے۔ مکہ کی خواتین نے حضرت خدیجہ کی مذمت کی تو آپ نے فرمایا اگر اس پوری دھرتی میں محمد سے جمال، کمال اور اخلاق میں کوئی ہے تو مجھے بتا دے، تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر آپ سے رسول خدا کے کچھ فضائل آپ نے بیان فرمائی۔ حضرت خدیجہ نے 3 دن مکہ والوں کو ولیمہ دیا اور زفاف کے مراسم کو شان و شوکت سے برپا کیا، اور جب رسالت مآب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہنچے تو شاعر نے خدیجہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہنیئا مریئا یا خدیجۃ قد جرت لک الطیر فیما کان منک باسعد تزوجتی خیر البریۃ کلھا ومن ذا الذی فی الناس مثل محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔